زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ سمجھتے کہ صرف نہیں پہن رہے اور جو اسپیئر میں رکھا ہوا سونا ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے، جو اپن ریگولر جو گلے میں رہ رہا ہے لیڈیز کے تو وہ سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ کہاں تک صحیح مفتی صاحب؟ ایسا بھی ڈاؤٹ ہے لوگوں کو کہ صرف کیا گولڈ یا چاندی پہ ہی ہے زکوٰۃ، یا پھر وائٹ گولڈ رہتا، پلیٹینم رہتا، ایسے کئی سارے ڈائمنڈس رہتے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے کیا؟ 30,000 روپے کی زکوٰۃ ہو رہی ہے، بٹ وہ آدمی کے جیب میں اگر 3,000 بھی نہیں ہے تو ایسے صورت میں کیا حکم ہے؟ کیسے طریقے سے دے سکتے ہیں، یا پھر کہیں سے وہ لے کے دے سکتا ہے کیا اتنے پیسے والے کی پراپرٹی، لینڈ یا پھر کچھ ایسی چیز جو پراپرٹی میں ایسیٹس میں انکلوڈ ہوتی تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے کیا؟ جیسے یہ گاڑی ہے جی صاحب، کچھ سوال زکوٰۃ سے ریلیٹڈ۔ جی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ایک نصاب متعین کیا گیا ہے، جی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کوئی مال تجارت یا پیسہ وغیرہ، جی اور اس کے اوپر 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ اب کسی کے پاس 7.5 تولے سونا پورا نہیں ہوتا اور 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہوتی، جی تو ایسی صورت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس یہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا پہلے واضح طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چاندی بالکل نہیں ہے، ایک رتی بھی چاندی نہیں ہے، اور پیسے بھی بالکل نہیں ہے، کچھ بھی پیسے نہیں ہیں، نہ کوئی مال تجارت ہے، تو ایسی صورت کے اندر 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ سونا بالکل نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف چاندی ہے، جی تو ایسی صورت کے اندر 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری ہے۔ تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑے پیسے اگر اس طرح ہیں جی تو پھر ایسی صورت کے اندر سب کو ملا لیا جائے گا۔ جی سب کو ملانے کا مطلب 2 تولے سونا ہے تو 2 تولے سونے کے کتنے پیسے ہو رہے ہیں، جی 10 تولے چاندی ہے تو 10 تولے چاندی کے کتنے پیسے ہو رہے ہیں، اور میرے پاس اس وقت تھوڑے پیسے ہیں تو وہ سب ملا لینے کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے پیسے ہو گئے۔ اب اتنے پیسوں کے اندر 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو ذرا تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہی غلط فہمی ہے کہ ہمارے پاس پورے 7.5 تولے سونا نہیں ہے، جی ان کے پاس 4 تولے سونا، 5 تولے سونا ہوتا ہے، کچھ چاندی ہوتی ہے، تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، جی اس کے باوجود بھی وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 7.5 تولے سونا پورا ہونا اس وقت ہے جب چاندی اور پیسے یا دوسری چیزیں بالکل نہ ہوں، اور 52.5 تولے چاندی اس وقت ہونا ضروری ہے جب سونا یا دوسری چیزیں بالکل نہ ہوں۔ تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑے پیسے اگر ہیں تو سب کو ملا کر دیکھا جائے گا، ملا کر کتنی رقم ہو رہی ہے، جی پھر اتنی رقم کے اندر 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے۔ اگر آ سکتی ہے تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور ایک سوال زکوٰۃ سے ہی ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ کچھ لوگ سمجھتے کہ صرف نہیں پہن رہے اور جو اسپیئر میں رکھا ہوا سونا ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے، جو اپن ریگولر جو گلے میں رہ رہا ہے لیڈیز کے تو وہ سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ کہاں تک صحیح مفتی صاحب؟ یہ غلط فہمی ہے بس۔ جی جو بھی ہماری ملکیت میں ہے، چاہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہوں چاہے استعمال نہیں کر رہے ہوں، جی جو بھی ہماری ملکیت میں سونا یا چاندی ہے جی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جی اسی طرح کل یہ سونے اور چاندی کے حساب کے سلسلے میں کل اور ایک خاتون کا ایک سوال آیا تھا۔ جی انہوں نے یہ سمجھا کہ مثال کے طور پر ان کے پاس 10 تولے سونا ہے، تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے گوگل سے کوئی مسئلہ معلوم کیا، وہاں پر ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے پاس 10 تولے سونا ہے تو آپ صرف 2.5 تولے یعنی 2.5 تولے سونے کی آپ زکوٰۃ دیجئے، 7.5 تولے کی آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نصاب ہے۔
جی لہٰذا اس کے بعد جتنا ہوگا 7.5 تولے سونے کے بعد جتنا آپ کے پاس سونا آئے گا اتنے کی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ جی تو یہ یہ تو غلط غلط information انتہائی غلط مسئلہ ہے، یہ پتہ نہیں گوگل پہ کس کس نے نے ڈال دیا؟ اپلوڈ کیا، جی تو ہمارے کئی لوگوں جو ہے نا اس طرح کے مسائل بھی غلط سلط معلوم کر کے جی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں اور غلط علم حاصل کر رہے ہیں۔ جی لہٰذا علم علماء کرام سے، صحیح جاننے والوں سے، جس عالم کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، جی ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی ان سے پوچھیے ان سے پوچھیے، یہ مسلک کے عالم سے پوچھیے، جی آپ جس مسلک کے ہیں اور آپ کو جس مسلک کے عالم پہ اعتماد ہے جی آپ ان سے مسئلہ معلوم کیجیے جی اہل سنت و جماعت کی۔ جی مفتی صاحب ایسا بھی ڈاؤٹ ہے لوگوں کو کہ صرف کیا گولڈ یا چاندی پہ ہے زکوٰۃ، یا پھر وائٹ گولڈ رہتا، پلیٹینم رہتا، ایسے کئی سارے ڈائمنڈس رہتے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے کیا؟ جیسے زکوٰۃ تو سونے پر، چاندی پر اور مال تجارت پر، ان چیزوں پہ تو زکوٰۃ فرض ہے۔ جی اس کے علاوہ جو ڈائمنڈ ہوتا ہے، جی ڈائمنڈ کا جو پتھر ہے جی اس کے اوپر تو صرف اس پتھر پہ جیسا سونا ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی، ایسے ہی ڈائمنڈ یا ہیرے جواہرات ہیں، جی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ تجارت کی نیت سے خریدا ہے، یعنی کاروبار ہی کر رہا ہے، اس کا مال تجارت اگر ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ جی جہاں تک تعلق ہے پلیٹینم کا، جی تو یہ ایک دھات ہے، جی اس کو ملا کر سونا یا چاندی کے زیور بنائے جاتے ہیں۔ تو خالص اگر پلیٹینم ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اگر وہ مال تجارت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ہاں اس کو سونے اور چاندی کے اندر ملا دیا گیا، ملا کے کوئی زیور بنا دیا گیا، تو پھر ایسی صورت کے اندر اب دیکھا جائے گا کہ غالب کیا ہے، جی یعنی زیادہ مقدار کس کی ہے۔ اگر زیادہ مقدار پلیٹینم کی ہے تو پھر وہ پلیٹینم شمار کیا جائے گا، اور اگر زیادہ مقدار سونے کی یا چاندی کی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو سونا یا چاندی شمار کیا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا صرف اس چیز کے اوپر، جیسا سونا رہنے کی وجہ سے اس کی ایک مقدار متعین ہے، جی تو یہ چیز رہنے کی وجہ سے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، اور خالص اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ۔ جی یہ زکوٰۃ کے اوپر ایک اور ایک یہ مسئلہ ہے مفتی صاحب کی، جیسے کہ آپ بتائیں جو مقدار ہے سونے کی اور چاندی کی، سب ملا کے کسی کے پاس ہے، اتنے تولہ سونا ہے، اتنے تولہ چاندی ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور جتنے روپے کی زکوٰۃ ہو رہی، جیسے کہ سپوز 30,000 روپے کی زکوٰۃ ہو رہی ہے، بٹ وہ آدمی کے جیب میں اگر 3,000 بھی نہیں ہے، تو ایسے صورت میں کیا حکم ہے، کیسا طریقے سے دے سکتے ہیں، یا پھر کہیں سے وہ لے کے دے سکتا ہے کیا اتنے پیسے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں جی سال مکمل ہوتے ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا پکا ارادہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے، جی اور جب پختہ ارادہ ہے تو انسان پہلے ہی سے اس کی تیاری کرتا ہوا آتا ہے۔ جی بالکل جیسے کوئی چیز انسان کو خریدنا ہے، یا کوئی چیز انسان کو لینا ہے، یا کسی کے پیسے دینا ہے، تاریخ آ رہی ہے، جی اگر وہ باضمیر ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہی اسے میں لوٹا جمع کر دوں، پھر جیسے ہی وقت آ جائے تو میں جس کے دینا ہوں ادا ان کو ادا کر دوں۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ پیسے آنے کے بعد ادھر ادھر کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر نہیں کرتے، جی اور جب سال پورا ہو جاتا ہے، بالخصوص 80% لوگ ایسے ہیں جو رمضان ہی کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب ان کے ذہنوں میں ایک سوال یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی رمضان میں خرچے بھی زیادہ ہیں، جی اور زکوٰۃ کو چھوڑ کے جو دوسری چیزیں ہیں ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، جیسے عید کی شاپنگ ہے، روزانہ کے گھر کی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ پورے سال کے اندر زکوٰۃ کی تیاری انسان کرتا رہے، تھوڑی تھوڑی رقم زکوٰۃ کے لیے الگ الگ کسی جگہ پر رکھتا رہے، جی پھر جیسے ہی سال پورا ہو جائے تو وہ پیسے کتنے ہوئے وہ دیکھ لیں، پھر اگر اس کے اندر اور پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو تھوڑے بہت ڈال کے اگر انسان ادا کرنا چاہے جی تو آسانی سے کے ساتھ ادا ہو جا سکتے ہیں۔ تو
اگر ترتیب بنا لی جائے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی ہے. جی ہاں اگر کسی کے پاس بالکل نہیں رہا، جی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی، پیسے ہوتے ہیں لیکن عین وقت میں کوئی ایسی پریشانی بھی آ جاتی ہے جس میں ختم ہو گیا. جی. تو اسی صورت میں کوشش تو اس بات کی کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں زکوٰۃ ادا کروں. جی اب مثال کے طور پر اب میرے پاس زکوٰۃ اس وقت میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، جی لیکن میرے کو اندازہ ہے کہ 15 دن کے بعد میرے پاس پیسے آ جائیں گے، تو 15 دن کے فوری بعد وہ کیا کر دے، زکوٰۃ ادا کر دے. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم قرض نہیں لیں گے، ہم کسی سے قرض نہیں لیتے ہیں، تو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قرض مانگنے کے لیے شرماتے ہیں. جی تو اسی صورت کے اندر 15 دن گزرتے ہی فوری وہ لوگ زکوٰۃ ادا کر دیں جتنا جلدی ہو سکے. جی جب بھی ان کے پاس رقم آ جائے، جب بھی ادا رقم کر آ دیں. جائے ادا کر دیں. ہاں اگر ان کو اس بات کا اپنے آپ پہ اعتماد ہے کہ میں کسی سے لے کر دے سکتا ہوں، جی میں کسی سے لے لیا اور مجھے اس بات کا بھی گمان ہے کہ بھائی میرا کوئی بے تکلف دوست ہے، جی میں اس سے رقم لے سکتا ہوں، پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد میں اس کو ادا کر دوں گا. جی تو جس طرح دوسری چیزوں کو ضرورت سمجھ کے انسان قرض لیتا ہے، جی ایسے ہی یہ اللہ کا حکم پورا کرنا بھی ہماری ضرورت ہے. جی اس کو بھی ضرورت سمجھ کر آدمی اگر قرض لے لے اور اس کو وقت پر قرضہ ادا کر سکتا ہے تو قرض لے کے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر حکم تو زکوٰۃ ادا کرنے کا جب لگ گیا تو زکوٰۃ ادا کرنا ہی چاہیے. جی اور انسان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بھائی آئندہ میرے پاس مال آنے میں دشواری ہوگی یا نہیں ہوگا، تو پھر ایسی صورت کے اندر جتنی مقدار اس کے اوپر زکوٰۃ کی واجب ہوئی ہے، مثال کے طور پر 2000 روپے 4000 روپے، اتنی مالیت کی اپنے چاندی میں سے اپنے سونے میں سے چیز بیچ دے جی اور بیچ کر زکوٰۃ ادا کر دے. یہ صحیح ہے جب کا جب ہو جاتا. لیکن زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب یہ بھی سوال ہے کہ پراپرٹی، لینڈ یا پھر کچھ ایسی چیز جو پراپرٹی میں ایسیٹس میں انکلوڈ ہوتی، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے کیا؟ جیسے یہ گاڑی ہے، جی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ استعمال کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جی چاہے یہ گاڑی ہو اور گھر ہو. اس جیسے اور میرے پاس اور 2 گاڑیاں ہیں، وہ دونوں گاڑیوں کو بھی میں استعمال کرتا ہوں. جی استعمال کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہوں جو چیزیں استعمال کی نہیں ہیں اور ضرورت اصلیہ سے یعنی جتنی انسان کی ضرورتیں ہیں اس ضرورت سے زائد ہیں، جیسے کہ اینٹک کلیکشن ہے کسی کا، جی جی تو اس کے اوپر ہے شاید. جی استعمال کی چیزوں کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. جی اب جیسے پراپرٹی کا مسئلہ ہے، جی میں ایک مکان میں رہ رہا ہوں، جی اس کے علاوہ میرا دوسرا اور ایک مکان ہے، لیکن میں نے وہ مکان اپنی ضرورت ہی کے لیے لیا ہے، یعنی میں کبھی یہاں رہتا ہوں کبھی وہاں رہتا ہوں، تو پھر ایسی صورت کے اندر ان مکان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں میں نے اس کو بیچنے کی نیت سے لیا تھا کہ بھائی لے لیا، ارے بھائی سستا مل رہا ہے یا پیسے ہے لے لو، پھر جیسا موقع ہوگا ضرورت پڑے گی تو نکال دیں گے. اس نیت کے ساتھ بھی اگر لے لیا تو وہ مال تجارت ہو گیا، جی اب اس کے اوپر زکوٰۃ دینا پڑے گا. اور بات آ گئی تو یہ بھی ذہن میں مسئلہ رہنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ کرائے پر اپنے مکانات دیتے ہیں. جی تو کرائے پہ مکان دینے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورے مکان کی جتنی ملکیت ہے، مثال کے طور پر یہ مکان 1 کروڑ کا ہے، تو 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. اگر آپ نے اس کو تجارت کی نیت سے نہیں خریدا ہے تو آپ کو پورے 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ بھائی وہ کرایہ آ رہا ہے تو جتنا کرایہ آ رہا ہے اس کی زکوٰۃ ہمیں نکالنا ہے. ایسا بھی ضروری نہیں ہے. وہ کرایہ آپ کو آ رہا ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو جتنا استعمال ہو گیا. پھر سال ختم ہونے کے بعد جب آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو اس وقت آپ کے پاس کتنی ملکیت کا مال باقی ہے، تو جتنی آپ کے پاس مالیت موجود ہے اتنی مالیت کی آپ زکوٰۃ دیں.